دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. اطہر بھائی الحمدللہ، اطہر اتاری جلوہ نمائے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں آج خاص طور پر. مدنی ماحول میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ مدنی ماحول میں جو میری یادداشت ہے اس کے مطابق مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 5th کلاس میں تھا. یا اللہ، اچھا ماشاءاللہ، 10 برس 11 برس تقریباً الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اچھا تو پھر تو سمجھے کہ ماشاءاللہ اوائل دعوت اسلامی کے جو اس وقت سے یعنی الحمدللہ آپ نے دامن پکڑ لیا ماشاءاللہ. بس انہوں نے دامن عطا کر دیا گیا. اس کی صورت یوں ہوئی کہ ہماری کلاس میں جی اسکول میں ہم پڑھتے تھے، وہاں پر میرے ساتھ ایک طالب علم تھے، ہمارے کلاس میٹ ہی تھے، جو یقیناً عام طلباء کی طرح ہمیشہ سے آتے جاتے تھے. اچھا اچھا اچھا. میل ملاپ رہتا تھا، ڈسکشن رہتی تھی، پڑھائی کے امور پر بات چیت ہوتی تھی، ریسیس میں کھیلتے کودتے تھے. مگر کچھ دنوں سے ان کی طبیعت میں کچھ سنجیدگی کا عنصر پایا میں نے. اچھا. اور سب سے کچھ جدا سے لگنے لگے، مذاق مسخری اور ہر طرح کی وہ کیفیت جو ایک عام نوجوان میں ہوا کرتی ہے یا اس وقت کی جو ہمارے بچپنا تھا ہوا کرتی ہے، اس سے میں نے کچھ الگ تھلگ سا پایا، کچھ سنجیدہ طبیعت سا پایا. مطلب بیہیویئر چینج ہو گیا تھا؟ بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا تھا ماشاءاللہ. مطلب وہ یوں سمجھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ سم تھنگ چینج. اوکے. پھر وہ اچانک ایک دن یہ بھی ہوا کہ ہم سبھی ننگے سر آتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اسکول تشریف لائے تو سر پر ٹوپی تھی. اللہ اللہ. تو آپ نے کہا something has really been changed. جی. Yes. تو اس طرح سے میری دلچسپی بڑھی. ٹھیک ہے. اور چونکہ میں کلاس کا مانیٹر تھا تو اس طرح بھی میری ہر کلاس میٹ تھا اس پر نظر رہتی ہی تھی. جی جی جی. اور ان سے میں ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتا تھا، معاملات بات چیت کرتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے بھائی، آپ کچھ الگ تھلگ بھی رہتے ہیں، یہ آپ کا خلیہ بھی تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے الحمدللہ مجھے اپنے مدرسے کا ذکر کیا کہ میں ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس میں ایک قاری صاحب ہیں، میں ان کی صحبت میں رہتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ مجھے وہاں سے ترکیب بن رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا مدرسے تو ویسے بھی بہت ہوتے ہیں اور انڈرسٹوڈ ہم بھی کہیں نہ کہیں قرآن پاک پڑھ ہی رہے تھے، مگر ہماری طبیعت میں ایسی کوئی ترکیب نہیں آئی. مگر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے بتایا تو الحمدللہ قرآن پاک تو ہر جگہ ہی پڑھایا جاتا ہے، مگر قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا اور پھر عامل قرآن اور جن پر نازل قرآن پاک ہوا ہے ان نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں کا پیغام بھی وہاں پیش کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اور ڈیفرنٹ بات تھی میرے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی سنتیں وہ سکھائی جاتی ہیں اسپیشلی. ماشاءاللہ. اب وہ سنت کا تو ایک کانسیپٹ ہی ہمارے یہاں عام معاشرے میں آپ دیکھیں گے تو سنت 2 یا 3 چیزوں سے منسوب سمجھی جاتی تھی نا، اور اب ہر ادا میں سنت مصطفیٰ، تو یہ بالکل ڈیفرنٹ بات تھی. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے میری اور مزید دلچسپی بڑھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں نے چاہا کہ میں بھی ترکیب بناؤں. جی جی. مر چکے انڈرسٹوڈے ہم کسی اور علاقے میں رہتے تھے، وہ کسی اور علاقے میں رہتے تھے، عمر بھی چھوٹی تھی، گھر سے رخصت کا سلسلہ بھی نہیں تھا، اجازت نہیں مل پاتی تھی، اور بس اسکول میں ہی ہماری ترکیب رہی اور اس طرح سے میرا پہلا تعارف ان کے ذریعے سے اس طرح سے ہوا. تو وہ حقیقت میں مدرسۃ المدینہ تھا. تو اس میں جو مبلغ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مقرب ماشاءاللہ، اور آج جو الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری، ماشاءاللہ، ان دنوں مدرسۃ المدینہ پڑھایا کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حاجی صاحب کو تو خیر میں نے بہت بعد میں دیکھا، مگر پہلا تعارف میرا اس طرح سے ٹھیک ہے الحمدللہ ہوا. تو پھر اس کے بعد یعنی کہ مدنی ماحول سے آپ منسلک ہو گئے یا نہیں؟ منسلک تو نہیں ہوا، چونکہ میں نے جس طرح سے کیا کہ وہ 5th کلاس کی آخر تھا، ٹھیک ہے، ہم اسکول چھوڑ رہے تھے. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہمارا پرائمری اسکول تھا، اب ہمیں
آگے سیکنڈری کلاسز میں جانا تھا، یا سیکنڈری کی طرف بڑھنا تھا. تو ہوا یہ کہ پھر وہ اسی دوران وہ ترکیب ختم ہو گئی اور وہ دوسرے اسکول میں چلے گئے, میں دوسرے اسکول میں چلے گئے, پھر اپنے بھول گئے. اچھا, تو پھر اپنے اسی ترکیب میں جو دنیاوی طور پر ہوتی ہے. جی. تو وہ دنیاوی معاملات کے اندر مطلب نہیں اسکول کے لحاظ سے پھر جب آپ نے دوسری طرف جوائن کیا تو آپ کو اس دوبارہ پھر انکلینیشن کس طرف ملا جب آپ دنیاوی معاملات میں انوالو ہو گئے تھے؟ کتنا انوالو ہو گئے تھے؟ چلیں یہ بتانے. انوالو تو خیر میں نے اس کے جس طرح کے 5th کلاس سے 6th کلاس کا طالب علم, جی اس کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اپنی جگہ پر, اسکول پڑھتے تھے, اس کے بعد کہیں نہ کہیں جا کے ٹیوشن پڑھتے تھے, پھر وہی گلیاں محلے کوچے بازار یا گراؤنڈ جو بھی مطلب اس وقت کی ترکیب ہوتی ہے, ان اکیڈمک جو بھی آپ ایکٹیویٹی سمجھ لیجئے کھیل کود کے اعتبار سے وہی ترکیب ہوا کرتی تھی. پھر سلسلہ یہ ہوا کہ جب میں 6th کلاس میں آ گیا تو چونکہ ہم کمرشل ایریا میں رہتے ہیں اور کمرشل ایریا میں بھی اس طرح کے کپڑا مارکیٹ کے سر پر ہی ہمارا گھر ہے, کپڑا مارکیٹ کے اوپر ہی ہم رہتے ہیں. اچھا. تو نیچے کپڑا مارکیٹ میں ہمارے نانا جان کی دکان بھی تھی. ٹھیک ہے. اور نانا جان کے بیٹے یعنی ہمارے ماموں جو تھے وہ بھی الحمدللہ وہیں ہوا کرتے تھے. صحیح. تو انڈرسٹوڈ چونکہ ہم اوپر رہتے تھے تو اسکول کے بعد کبھی کبھار میں دکان پر بھی چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ اس طرح میں دکان پر ماموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک اسلامی بھائی کو دیکھا کہ اسلامی بھائی تو اب میں کہہ رہا ہوں ایک مولانا صاحب جو تھے اچھا وہ آئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بالکل بہت ماشاءاللہ عز و جل ان کی خوشبو کی مہک, ان کے چہرے کی رونق, ان کے وجود کی دمک, ان کے الفاظ کی جو تراوٹ تھی, گفتگو کا انداز جو تھا نرالا, سب نرالا تھا بہت. آج بھی وہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو ماشاءاللہ میں نے بہت اپنے قلب میں اس کا سرور محسوس کیا. اور شاید میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہوگا اس انداز سے کہ مطلب چونکہ ایک ماڈرن گھرانے سے تھے, دنیاوی طور پر کبھی بھی دین سے کبھی بھی اتنی وہ نہ رہی تھی. میں کہوں سے پہلے شاید کبھی ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. اچھا. تو اگرچہ بالکل قریبی مسجد تھی, کمرشل ایریا کے بالکل سامنے ہمارے مسجد تھی, مگر کبھی چونکہ انڈرسٹوڈ اس طرف کبھی دلچسپی مینٹلٹی یعنی کہ رجحان نہیں تھا, انکلینیشن. اور پھر مذہبی حلیے والوں سے ایک وہ دنیا میں ایک عجیب و غریب کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا, تو اس طرح سے دوری کی کیفیت تھی. اچھا. مگر جب ان شخصیت کو دیکھا میں نے, ان کی کیفیت کو دیکھا, ان کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھا, ان کے چہرے کی چمک کو دیکھا, رونق کو دیکھا, تو میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. ماشاءاللہ بڑی حیرت کی بات. میں ان کے پاسی بیٹھ گیا, چھوٹا سا تھا, ان کے پاسی بیٹھ گیا. وہ اصل میں ماموں جان کے دوست تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ گفتگو تو ماموں سے کر رہے تھے, میرا بھی تعارف کروائی میرے بھانجے. میں بیٹھا رہا, ان کو دیکھتا رہا, بس ان کو تکتا ہی رہا, اس کو تکنا جس کو بولتے ہیں نا, تکتا ہی رہا. مطلب بہت انسپریشن تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. ماشاءاللہ نورانی چہرے والے بزرگ جسے کہنا. جی. وہ ابھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نا, وہ چمکتی آنکھوں والے بزرگ. ٹھیک ہے. تو وہ چمکتی آنکھوں والے, وہ چمکتے دمکتے بزرگ تھے نا ماشاءاللہ. اور اب تو الحمدللہ چونکہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں, دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت بڑھ چکی ہے. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ حلیے ہمیں نئے نظر نہیں آتے نا, مگر ان دنوں بالکل ڈیفرنٹ تھی نا یہ بات. اور پھر انڈرسٹوڈ باعمل اسلامی بھائی, متقی اسلامی بھائی, تقوی والے اسلامی بھائی, گویا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے پرتاؤ اسلامی بھائی. تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کون تھے وہ, اتنا تعارف, اتنا آپ وہ کر رہے ہیں. یقین اسلام میں نرس کی الحمدللہ حاجی شاہد اتاری صلی اللہ علیہ وسلم, حاجی شاہد دامت برکاتہم عالیہ الحمدللہ یہ تشریف لائے. تو میں بہت مطلب بہت یہاں ایک مدنی پھول مجھے یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر باعمل مبلغ ہو اور امیر اہل سنت کے ارشادات عالیہ اور فرمودات مقدسہ پر وہ اگر عمل کر رہا ہو جتنی استقامت, تو اس کی شخصیت کا میگنیٹزم کتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا, کتنی ماشاءاللہ کتنا تاثیر ہو جائے گی اس کی اس میں, کہ ایک ایسا شخص کے جو وہ بتا رہے کہ مذہبی حلیہ والوں سے ایک مطلب ایک ذہن تھا ان کے, اور ماڈرن گھرانہ, مسجد سامنے, اور جمعہ بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ پڑھا ہو تو پڑھا ہو, اور وہ ایک پہلی نظر میں دیکھا اور اتنا زیادہ یعنی کہ وہ متاثر ہو جائے. ماشاءاللہ کیا کہنے. جی جاری رکھیں. ماشاءاللہ. تو اس طرح میں ان کی گفتگو سنتا رہا. وہ دوسرے تیسرے دن کبھی شاہد بھائی تشریف لاتے, کبھی ان کے بڑے بھائی جان حاجی یاسر تشریف لاتے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ انفرادی کوشش, میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا مدنی پھول ہے نا کہ دعوت اسلامی کا 99% کام انفرادی کوشش ہے. ماشاءاللہ. تو یہ انفرادی کوشش کے یہ مدنی پھول ہیں, خدا کی قسم
کہ ان لوگوں نے اور مبلغین دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں جو مدنی کام کیا اس کی ایک بہت بڑا جو ایک ہیوج ہمیں بینیفٹ ملا ہے نا، وہ ایکچولی وہ انفرادی کوشش کی برکت سے۔ اللہ اللہ، یہ خیرخواہی کے معاملات، یا کے بیٹھنا، گفتگو کرنا، بہت ترکیبیں بنانا، جی ہاں جی ماشاءاللہ عز و جل، وقت نکالنا، تو اس طرح سے گاہے بگاہے یہ ان کی محبت میرے قلب میں پیدا ہوتی رہی الحمدللہ۔ اور ماموں جان جو تھے وہ چونکہ انڈرسٹوڈ ان کے دوست تھے، تو ماموں جان پر بھی کوئی اثرات ماشاءاللہ ماموں جان بھی خود مبلغ ہیں اللہ عز و جل کی رحمت سے، ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی کوئی وصول ہو گئی الحمدللہ، آج وہ مبلغ جو اللہ کی بارگاہ مقبول ہو جائے وہی وصول ہے یقیناً۔ تو یہ ظاہری طور پر بھی اس کا رزلٹ نظر۔ اچھا، تو پہلے ماموں جان بھی اپ ٹو ڈیٹ ہی تھے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ میں نے کہ مدنی ماحول کی ترکیب تو یہ سب بعد میں بنی ہے، ورنہ ماموں جان بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے کہ یقیناً ان کی کیفیت بھی مطلب تبدیلی آئی، بہت تبدیلی آئی نا، بہت تبدیلی آئی، ورنہ وہ ایک عام جو کیفیت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوجوانوں کی معاملات ہوتے تھے، گانے باجے وغیرہ سب ترکیبیں، مگر الحمدللہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ماموں جان جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں اور اللہ کی رحمت سے ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے کتنے اسلامی بھائی آج ان کی وجہ سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں۔ اور ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے بالوں کا اسٹائل، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کے پہننے اوڑھنے کا اسٹائل، تو ایک ہی انفرادی کوشش کتنوں کو جو ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم جو وقت صرف کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کتنا فروٹفل ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو وہ بتائیں نا کہ ماڈرن گھرانہ اور اس طرح کا ماڈرن گھرانہ تو ریزسٹنس نہیں ہوئی کہیں سے؟ وہ جس طرح میں نے اپنے اس طالب علم بھائی کی کیفیت بیان کی تھی، جی جی، تو اب وہ کیفیت انڈرسٹوڈ مجھ پر طاری ہونے لگی، وہ شوخی کچھ نہ کچھ سنجیدگی میں تبدیل ہونا شروع ہوئی، بہت ساری چیزوں سے میں اوائڈ کرنے لگا، ٹھیک ہے، وہ خواہ کی مجلسوں محفلوں سے میں کٹنے لگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر انڈرسٹوڈ کہ جب ایک چینج آنا شروع ہوا تو پھر نوٹس آنے شروع ہوئی بات، تھوڑے گھر والے بھی محسوس کرنے لگے، پھر چونکہ وہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، چچا والے تایا والے سب ساتھ رہا کرتے تھے، ان دنوں کی بات ہے جی جی، تو سب فیل کرتے تھے۔ پھر چونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ماڈرنائز بہت زیادہ تھے، اور پھر فلم و ڈراموں کے شائقین بہت زیادہ تھے، داڑھی والوں کو امامت تو دعوت اسلامی کی وہ سنت تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ دعوت اسلامی نے بہت ساری سنتوں کو الحمدللہ زندہ کیا، تو امامہ کی سنت تو یہ ایسی منفرد سنت تھی نا، ان دنوں تو مطلب کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ سلسلہ کچھ بڑھا تو پھر انڈرسٹوڈ وہاں سے پھر ریئیکشن شروع ہوا، اور چونکہ والدین کا فی الحال ایسا ذہن بنا ہوا تھا، الحمدللہ اب تو بہت تبدیلی آ گئی، اب تو الحمدللہ مدینہ ہو گیا، مدنی ماحول ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اب تو پورا خاندان دعوت اسلامی والا، ددیال دعوت اسلامی والا، دنیال دعوت اسلامی والا، سسرال دعوت اسلامی والا، اللہ کی رحمت سے سب دعوت اسلامی چونکہ اب یہ مطلب آپ ہسٹری پوچھ رہے ہیں تو ماضی کے ان اوراق کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ان صفحات پر کیا تحریر ہے، تو وہ یہ تھا کہ گھر سے سختی کا سلسلہ تھا، آزمائش کا سلسلہ تھا، اجتماع میں آنے جانے پر انڈرسٹوڈ کے پوچھ گچھ ہوتی تھی، اس ٹائم تو شاید اتنا تعارف بھی نہیں ہوگا، تعارف نہیں تھا، دعوت اسلامی تو مدنی چینل کی بہاریں الحمدللہ رب العالمین کے، اب تو گھر گھر بچہ دعوت اسلامی کو جانتا ہے، امیر دعوت اسلامی سے واقف ہے، بس وہ دیکھیں وہ ہے نا اس پہ فدا ہو بچہ، اللہ لکھا ہے نا میرے باپا نے انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو خیر آپ فرما رہے تھے، تو وہ ہو سکتا ہے بعض اوقات تحفظات بھی ہوں، تو ریزسٹنس ہوتا تھا گھر میں، نہیں جانے دیتے تھے۔ جی ہاں، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جب وہ میری دلچسپی اس طرح بڑھی تو خیر ان کا وہ اپنی جگہ پر تھا، کیونکہ میں نے جس طرح کیا کہ میں پڑھائی لکھائی کے معاملے میں چونکہ تیز تھا، جی جی، اور ہر معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر ترکیب بناتا تھا، تو شاید ان کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا کہ پڑھائی سے رہ جائے گا، پیچھے ہو جائے گا، اور دنیاوی طور پر جو برائٹ فیوچر کا خواب ہر والدین کے ذہن میں ہوتا ہے، تو اگر اس ترکیب میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا فیوچر کیا بنے گا، یہ سوچ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان دنوں پیدا ہونا۔ یہ مدنی ماحول سے شاید وہ اس طرح متعارف بھی نہیں، آپ نے تو ظاہر ہے کہ چکھ لی تھی پہلے تو ہمیں جا کر، انہوں نے تو شاید جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ کہ کیا شناخت ہے اس کی اور کیا ترکیب ہے، اوائل کے دن تھے۔ اچھا، پھر تو آپ نے بہرحال آپ استقامت سے آپ جاری رکھا آنا جانا؟ مطلب میں اپنی محدود ذرائع کو استعمال کرتا ہوا، پرمیشنز کی ترکیب بناتا ہوا، اب وہ جس قدر رخصت کی صورت بنتی تھی الحمدللہ میں وہی کہ پارٹیسپیشن کرنے کی عادت تو تھی نا، تو الحمدللہ پتہ چلا کہ یہاں اجتماع ہو گیا ہے یا وہاں اجتماع ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں الحمدللہ جانے کی صورت بن جاتی تھی۔ جب والدین کو پتہ چلتا تھا تو شروع میں سختی کی صورت ہوتی تھی، پھر جب آہستہ آہستہ امامے کا تاج سجایا تو پھر اس پر بھی نہ صرف کلام ہوا بلکہ مطلب کافی مجھے دقت کا سامنا کرنا پڑا، دقت ہی نہیں بلکہ کافی کرخت لہجے کی ترکیب بنی،
بہت آزمائشوں کا منہ دیکھنا پڑا. اچھا. اور مجھے یاد پڑا ہے کہ امامہ باندھنے پر گھر سے نہ صرف سختی بلکہ کئی دفعہ مجھے اللہ اللہ آزمائش کا منہ دیکھنا پڑا. میں کیا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا, لفظ کا انتخاب میں کر بھی نہیں پا رہا, سچی بات ہے. اچھا. یہ بس مجھے ایک واقعہ یہ ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں غالباً کسی اجتماع کی طرف جانے کی ترکیب تھی یا کیا صورت تھی, تو اس طرح سے میں وہی امامہ باندھ رہا تھا نا, تو انڈرسٹینڈ کو ان دنوں امامہ باندھنا آتا نہیں تھا, تو آئینے میں دیکھ کے بندہ ترکیب بناتا ہے, تو کبھی ٹیڑھا بن جاتا, کبھی سیدھا کرنے کی کوشش کر. ان دنوں تو اتنے میں مطلب والد صاحب گھر میں داخل ہوئے, تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے, مطلب یہ یادداشت پر نا مجھے جو یاد پڑ رہا ہے ان دنوں کہ امی جان جو تھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی, کوئی میرا خیال ہے کہ انڈا تل رہی تھیں یا کوئی مطلب چیز وہ ہمارے فرائی کر رہی تھیں. ٹھیک. وہ فرائی کرنے کی ترکیب زیادہ ہوتی ہے, تو بھنڈی بھی ہے تو وہ بھی فرائی ہوگا, بینگن ہوگا تو وہ بھی فرائی ہوگا, تو امی جان کو اس طرح کی ترکیب کچن میں کر رہی تھیں. تو بابا جان نے وہی کفگیر جو ہے وہ لیا اور اسی سے کھینچ کے رکھا. تو یہ شرف بھی مجھے الحمدللہ حاصل رہا. تو امامے پر بھی آزمائش ہے, تو مطلب میں روتا بلکتا تڑپتا بچلتا جو بھی بن پڑا اپنی ترکیب میں, انڈرسٹینڈ خاموش سا ہو گیا. اور چونکہ میرے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم, تو پھپھو نے بچا لیا, امی نے چھپا لیا, یہ کیفیت تھی. پھر وہ مجھے سمجھاتے کہ جیسے بابا کہتے ویسے کرو. تو میں کہتا تھا میں کون سا غلط کام کرنے لگا ہوں جو مطلب مجھ پہ اتنی آزمائش ہے. چونکہ وہی والی بات ہے کہ وہ چونکہ دعوت اسلامی کے تعارف نہیں تھا, یہ ترکیبیں نہیں تھیں, مگر الحمدللہ رب العالمین سلولی گریجولی الحمدللہ یہ ترکیب بنتی چلی گئی. ماشاءاللہ. ایسا تو نہیں تھا کہ مطلب ذرا سا مزاج کے خلاف کام ہوا, والد نے تھوڑا سا وہ کیا تو دروازہ مارا, میں تو یہی کروں گا اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, گھر میں شور شرابہ کر دیا, چیز اٹھا کے پھینک دی, توڑ ڈالی, یہ کچھ ہو گیا, یا گھاس ہی نہیں ڈالی, وہ کہہ رہے تو کہنے دیا, ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی, جہاں جانا ہے چلے گئے, پکنک پہ چلے گئے, یہ ہو گیا, وہ ایک معاملات ہوتے ہیں. امی جان سے تو معاف کیجیے گا, امی جان سے تو لاڈ پیار میں شاید کچھ نہ کچھ ہم ترکیب بنا لیتے تھے, مگر بابا جان کا ایسا مطلب وہ ایک ہوتا نا, وہ ایک انڈرسٹوڈ بابا جان ہے, مطلب وہ ان کے ساتھ تو بابا ہے نا, بابا جو تھے. ٹھیک. تو امی جان سے تو لاڈ پیار میں میں کہوں کہ مطلب میں بالکل بہت بڑا شریف بچہ تھا. تو میں نے کہا نا میں شریف بچہ تو تھا نہیں, سچ تھا شریر بچہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرمائے. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ لیکن مطلب والد صاحب کی گستاخی کا کوئی تصور نہیں, خدا نہ خواستہ گستاخی بھی نہیں, اور خدا نہ خواستہ ایسا بھی نہیں کہ مطلب حکم عدولی بھی نہیں, ایسا نہیں, بس وہ شرارتوں کی وجہ سے یا. اچھا. تو مطلب یعنی جانا ہے تو اجازت لے کر ہی جانا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ اجازت کے بغیر جانے کا تو تصور تھا ہی نہیں نا. یہ کہوں کہ اجازت کے بغیر جانے کا تصور تھا تو ایسا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. کوششیں کرتے تھے اجازت لینے کے لیے. الحمدللہ کیسے کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اب یہ 86-87 میں مدنی ماحول کی ترکیب بنی, تو ان دنوں الحمدللہ اپنے ہی شہر میں اس صورت ہوتی تھی. 88 میں سن 1988 میں دعوت اسلامی کا عظیم و شان روح پرور 2 روزہ سنت و بھرا اجتماع ہوا حیدرآباد میں, باغ مصطفیٰ گراؤنڈ حیدرآباد میں, مجھے یاد پڑا ہے. تو باغ مصطفیٰ حیدرآباد کے اجتماع میں مجھے جانا تھا. ٹھیک ہے. اور اب جانا ہے تو پرمیشن تو ملنی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ملنی. اچھا. تو اب کیا کریں, کیسے کریں. وہ ماموں ماشاءاللہ ڈھال ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ماموں جان کے درجے بلند کرے. آمین. ماموں جان ڈھال ہوا کرتے تھے, اپنے ماموں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. آپ چھٹی لے گئے تو ماموں کہتے تھے آپ تو مجھے مرواؤ گے, مگر میں الحمدللہ ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا. اور وہ بھی ماشاءاللہ دیکھتے تھے کہ اس کی دلچسپی ہے تو ترکیب بنا لیتے تھے. اور بابا بھی مطلب وہ کنڈیشنل کہ بس ٹھیک ہے, یہ بس یہ ہاں بس ٹھیک ہے, چل لے جاؤ, اب آئندہ نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے. جب ظاہر سرپرستی ہو جاتی تھی ماموں کی تو ایک ان کو بھی اطمینان ہو جاتا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ بڑا جا رہا ہے ایک شخص, تو ظاہر ہے کہ یہ سمجھتا بوجھتا ہے. اچھا خیر, آپ سنا رہے تھے حال میں اجتماع کی کچھ اجازت کا غالباً حال سنا رہے تھے. تو اس طرح سے سن 1988 کے حیدرآباد کے اجتماع میں ماموں جان کے ساتھ, اچھا ماموں جان کی ترکیب یہ تھی کہ پھر وہ مدنی ماحول میں چونکہ وہ آمد کا سلسلہ تھا نا, تو بڑے ماموں بھی ترکیب میں آ گئے تھے. تو ماشاءاللہ ماموں کے کزن تھے, وہ بھی ہمارے رشتے ماموں تھے. تو ایک ماشاءاللہ وہ 4-5-6 خاندان کا جو ایک ہمارے ننیالی خاندان کا جو ایک پورا وہ ٹین ایجز تھے 15, 16, 17, 18 برس کے, اس طرح سے. تو ان کے ساتھ جانے میں مجھے تھوڑی سی ایک ترکیب بن گئی الحمدللہ. کچھ نہ کچھ پرمیشن کا بھی سلسلہ مل گیا, کچھ نہ کچھ جیب خرچ بھی مل گیا. اس طرح سے ہم پہنچ گئے. اور وہ مطلب کنڈیشن یہ تھی کہ اس کا آخری اجتماع ہوگا, یہ پہلا اور آخری اجتماع. پہلا پہ اجتماع, اور چونکہ پہلے تو میں شہر میں, چلو شہر کا انہوں نے وہ کڑوا بھونٹ پی لیا کہ چلو جہاں شہر میں جاتا ہے. اب یہ پہلا اور آخری اجتماع جو آؤٹ آف سٹی یہ جائے گا. آپ نے بھی کنڈیشن لگی, ٹھیک ہے چلو چلتے. پہنچے
اب جس طرح ہفتہ وار اجتماع کی میں نے آپ کو کیفیت بتائی، تو ہفتہ وار اجتماع سینکڑوں ہفتہ وار اجتماع جمع کرو تو ایک بڑا اجتماع بنتا ہے. اور پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ باغ مصطفیٰ گراؤنڈ کا اجتماع چونکہ بہت منفرد تھا، اپنی مثال آپ تھا. اور سچی بات تو یہ کہ پہلی دفعہ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا پہلی دفعہ جلوہ دیکھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی. پہلی دفعہ میں باپا کی زیارت کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جوش جذبہ، یہ مطلب ایک کیفیت تھی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عید کا سا سما تھا میرے لیے، کہ مجھے وہ 2-3 سال سے اپنی گفتگو میں جن کا سن رہا ہوں، یہ بولتے امیر اہل سنت سے، وہ امیر دعوت اسلامی ایسے، یہ بولتے امیر دعوت اسلامی ایسے، یہ بولتے امیر اہل سنت سے، حضرت صاحب ایسے، حضرت صاحب ایسے. ان حضرت صاحب کو دیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں تو یقیناً ایک مطلب کیفیت تھی. اللہ اللہ. بعد اجتماع میں پہنچے تو اجتماع تو بہت بعد میں، اب اجتماع کی رونق جو شروع ہوتی ہے، وہ ہارنوں کا لگے رہنا، وہ اسٹالوں کا لگنا، جسے ہم مکاتب کہتے ہیں، اور کہیں امامیں بک رہے ہیں، کہیں تسبیحاں اور کہیں کتابیں. یہ میرے لیے فرسٹ ایکسپیریمنٹ تھا نا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ترکیب بھی ممکن ہے. کیونکہ کسی فیسٹیول میں جانے کا تو مجھے شاید اتفاق ہوا ہو، کسی مطلب ہوٹل میں جانے کا تو شاید اتفاق ہوا ہو، کسی بڑی ایسی گیدرنگ میں جیسا سرکس میں جانا، یہ تو چیزیں ہوتی ہوں، مگر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اس طرح جمع ہوتے ہیں. یہ میرا پھر پہلا اتفاق تھا. مختصراً یہ کہ اس اجتماع میں حاضر ہوئے، عظیم و شان روح پرور اجتماع شروع ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رات کو جلوہ فرما ہوئے. حضور امیر اہل سنت کے جلوے دیکھے تو بس وہ دیکھتے ہی رہ گئے الحمدللہ رب العالمین. بہرحال دوسرا دن ہوا، خصوصی نشست کا سلسلہ ہوا. خصوصی نشست میں تو خصوصیت کا ہی کمال ہو گیا. اللہ کیا ہو گیا، ایسا کرم ہو گیا کہ مدینہ ہی مدینہ. وہ ہوا یوں کہ ہفتہ اپنا 2 روزہ اجتماع سے تو ہم الحمدللہ رب العالمین ہم تو واپس لوٹ کر آنے کی ترکیب میں تھے نا. تو ایسے میں شور مچ گیا، یعنی مطلب اجتماع میں ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے. شور مچ گیا کہ جو ذکر و دعا کا سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عظیم و شان روح پرور سنتوں پر اجتماع میں ہوتا ہے، تو ذکر اللہ عز و جل، تصور مدینہ، پھر دعا کا سلسلہ. تو تصور مدینہ کے دوران ایک حافظ صاحب کو نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت ہوئی تھی ماشاءاللہ. اور پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، جو مجھے مفہوم یاد پڑ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کو سلام ارشاد فرمایا تھا ماشاءاللہ. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی، یہ نوید ارشاد فرمائی تھی، یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ملتان شریف میں جا کے اجتماع کیجیے. سبحان اللہ. تو اب ہم یہ ایک اجتماع سے گھر جا رہے ہیں اور دوسرے اجتماع کی نوید دعوت اسلامی پر سرکار کا کرم. ان دنوں الحمدللہ یہ پمفلٹ پاکستان بھر میں الحمدللہ یہ تقسیم ہوئے تھے اور بہت مشہور ترکیب الحمدللہ ہوئی تھی. تو مزہ آ گیا. یہ تو بالکل ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز مل گئی الحمدللہ رب العالمین کے. میں تو وہ پہلا اور آخری اجتماع طے کر کے آیا تھا، اور اب دعوت اسلامی پر سرکار کا کرم نامی جی جب ترکیب بنی تو میں نے بولا ہاؤ کین پاسبل کہ میں چھوڑ دوں. اللہ اللہ. پالو گھر آئے تو اب ایک نئی جد و جہد، ایک نئی تغودو، ایک نیو اسٹرگل، ایک نئی ترکیب بنی کہ اب یہ اجتماع پہ تو جانا ہی جانا ہے. اب وہ اجازت لینی تھی دوسرے اجتماع کی، اب کیا ہوا؟ تو ایک اب دوسرے اجتماع کی تیاریوں کی ترکیب الحمدللہ بننا شروع ہوئی. شہر بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ بابا جان سے پرمیشن لینا بہت آزمائش ہے. جیسے جیسے اجتماع کے دن آ رہے تھے، خوشی تو اپنی جگہ پر تھی مگر میرا ٹینشن بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ اگر مجھے اجازت نہیں ملی تو کیا ہوگا. اور میں سچی بات تو یہ کہ ہمت کر ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں بابا سے ترکیب بناؤں. اور جب بھی ماموں سے کہتا تو ماموں جان یہی کہتے بھائی میں تو نہیں، وہ پچھلی مرتبہ یہ کنڈیشن طے کر کے گیا تھا کہ یہ پہلا اور آخری اجتماع تو میں تو نہیں آپ کو جانے دوں گا، میں تو نہیں چھٹی لے کے دوں گا، ٹھیک ہے آپ خود ہی ہمت کرو. اب جیسے جیسے وہ دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں، میں سچی بات ہے کہ قلبی طور پر میں بہت زیادہ ٹینشن میں کہ اللہ اللہ، اور مجھے جانا ضرور ہے. مطلب یہ تو طے تھا نا کہ مجھے جانا ضرور ہے انشاءاللہ عز و جل، اور جانا بھی پرمیشن کے ساتھ. یہ تو کانسیپٹ نہیں تھا کہ میں پرمیشن کی بغیر جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پرمیشن لینا چونکہ یہ ایک مشکل ترین تھا، گویا یہ میرے لیے آزمائش کی گھڑیاں تھیں، امتحان کی گھڑیاں تھیں. تو بہرحال کرتے کرتے وہ شب بھی آ گئی کہ جس کی صبح ہم نے اللہ اللہ ہمارے یہاں سے ٹرین باب المدینہ سے چل رہی تھی تو اسی میں نواب شاہ کی بوگیاں تھیں، اس میں جانا تھا. تو اب وہ شب آ گئی تو میں نے ہمت کر کے عشاء کی نماز کے بعد جب بابا تشریف فرما ہوتے تھے کرسی پر تو میں نے ہمت کی کہ بابا مجھے آپ اجازت دیجئے، میں
ملتان کے اجتماع میں جا رہا ہوں. اچھا بابا کا مزاج شریف ایسا الحمدللہ ہے کہ ایک مطلب غصے میں نہیں آتے تھے, بالکل چیختے چلانا نہیں, اس طرح کا وہ نہیں, بلکہ وہ مطلب کہ کوئی چیز ناپسند ہوتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے. ٹھیک, یہ ایک مزاج شریف میں تھا. ایسا نہیں کہ مطلب منع کر دیا, نہیں, خاموش ہو گئے. تو خاموشی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نہیں جانے کا. ٹھیک. اب میں تکرار کہ بابا مجھے اجازت دے دیجیے, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. اس طرح کرتے کرتے بابا کرسی سے اٹھے اور اپنے بستر پر تشریف فرما ہو گئے جہاں آرام کی ترکیب. اب میں ان کے سرہانے کھڑا ہوں کہ مجھے اب جانے کی اجازت دے دیجیے, جانے کی اجازت. 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹہ گزرا, پھر میں سرہانے سے جب بابا سو گئے تو ان کے قدموں کے پاس آ گیا. سو گئے, بابا آرام فرما رہے ہیں, میں ان کے قدموں کے پاس آ گیا. میری یادداشت کے مطابق تقریباً ساری رات میں بابا کی خدمت میں اس طرح کھڑا رہا. کھڑے رہے جی پوری رات؟ جی ہاں پوری رات. جی جی بالکل کنٹینیوسلی, بالکل بلا کسی مبالغے کے عرض کروں. ماشاء اللہ. مجھے اجتماع میں جانا ہے, مجھے آپ پرمیشن دیجیے, مجھے رخصت کیجیے, مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے اجتماع میں جانا ہے. ماشاء اللہ. اور وہ ہی ہوا کہ وہ جب صبح ہوئی اور بابا نے دیکھا کہ یہ تو اسٹل کھڑا ہوا ہے. اللہ اللہ. تو اب وہ بھی مطلب ایک دم اجازت نہیں دے دی, گرم پڑ گیا. جی جی ظاہر ہے. وہی پھر وہ ماموں کو بلایا, پھر ماموں کو ڈانٹا ڈپٹا اور ترکیب بنا کے پھر وہی کنڈیشن کہ یہ لکھ کے دو کہ مطلب یہ اس کا آخری اجتماع ہوگا. اب پہلے تو کمنٹمنٹ تھا, اب لکھ کے دو, مطلب چلیے طور پر لکھ کے دو کہ اس کا آخری اجتماع ہوگا. تو اب پھر میں نے لکھا کہ تو الحمدللہ جیب خرچ بھی مل گیا. وہ پھر تو جھومتے 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 اجتماع میں حاضر ہوا. پھر دیکھیں وہ کیسا اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھیں, کرم مصطفیٰ دیکھیں, نگاہ مرشد پیا دیکھیں. ماشاءاللہ. اچھا اس اجتماع میں گیا تو وہ 25 سالہ ریکارڈ توڑتی گرمی, اللہ اللہ, اور ہم نزاکتوں کے پلے ہوئے. اللہ اللہ. وہ اور پھر ملتان شریف تھا, مدینۃ الاولیاء کا لفظ وہاں سنا تو مدینۃ الاولیاء تو کیفیت بھی ایسی تھی کہ اولیاء اللہ کے شہر. زندگی میں پہلی دفعہ پنجاب کا سفر کیا, پھر پنجاب میں بھی مدینۃ الاولیاء کا سفر کیا. ٹھیک. اچھا ایک SMS بھی آیا ہوا کہ کون سے شہر کے رہنے والے, وہ بھی بتا دیں. نواب شاہ, ٹھیک, باب الاسلام سندھ کا مشہور شہر نواب شاہ. خیر جاری رکھیں. بال اجتماع میں حاضر ہوئے تو وہی کہ حیدرآباد کے اجتماع کا تو لطف لے چکے تھے. پھر انڈرسٹوڈ اس اجتماع کی چونکہ جو تشہیر تھی اس کا انداز نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب سے تھا, سرکار کی طرف سے تھا, بشارت ملی تھی, تو یقیناً ایک سما تھا. اور پھر وہ ہر چھوٹے بڑے قصبے سے لوگ جو جوک در جوک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو اجتماع میں حاضر ہوئے, تو یقیناً وہ حیدرآباد کی نسبت بہت فخید المثال, عظیم و شان, روح پرور اجتماع تھا. اچھا اب روح پرور کیسے, تو اسلام نے عرض کیا کہ 25 سالہ ریکارڈ توڑتی گرمی تھی. وہ پہلا دن آیا, پہلا دن سرکار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا عظیم و شان روح پرور روحانی عرفانی بیان سنا. دوسرا دن آیا, پھر وہی خصوصی نشست کی کیفیت. خصوصی نشست سے پہلے امیر علیہ سنت کا جو آخری بیان تھا نا, جسے ہم خصوصی بیان سے تعبیر کرتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد سرکار امیر علیہ سنت بیان فرمایا کرتے تھے ان دنوں ترکیب. تو سرکار امیر علیہ سنت بیان کر رہے ہیں, اور میری اصل میں مزاج تھا, یہ اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے کہ میں نگاہیں جھکا کر بیٹھنے والوں میں سے ہو جاؤں, مگر میں امیر علیہ سنت کو دیکھتا رہتا ہوں. ایسے نہیں مجھے بچہ دیکھتا ہے باقی, میں امیر علیہ سنت کو ایسے دیکھتا رہتا تھا. بس میں ان سے نگاہ میری ہٹتی نہیں تھی, میرا دل چاہتا تھا بس میں ان کو دیکھتا رہوں, بس دل چاہتا تھا یہ تصویر میرے قلب میں اتر جائے. یہ ایک شروع سے میرے, آج بھی سرکار امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے بس میں ان کو تکتا رہوں, ماشاءاللہ تکتا ہی رہوں بس ان کی مبارک صورت کو. ماشاءاللہ. پال سرکار بیان فرما رہے ہیں, اور بیان کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ بارش ہو رہی ہے. اچھا, اب بارش ہو رہی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو پھر بھیگنا چاہیے مجھے. صحیح. اگرچہ ہم پنڈال کے نیچے تھے مگر بارش کا اثر تو اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک. مجھے بالکل یہ گمان نہیں تھا کہ مطلب یہ بارش کیا ہے کیسے, میں تو ایک سمپل بارش جیسے ہوتی بارش ہو رہی, اور بارش ہو رہی تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ترکیب میں لینے کے لیے جو میرے پاس بیٹھے تھے, میں نے بولا یار یہ اب ترکیب کیا کریں, چھتری وتی بھی نہیں ہوگی اپنے پاس, تو ادھر ہوتا ہے بچپنے کی باتیں. تو اور کوئی کیا ہو گیا, بیان سن چکا, بیان بھی سنا, پر میں جب سرکار امیر علیہ سنت کو دیکھو تو وہ بارش نظر آئے میرے کو. اچھا. تو مجھے کچھ ایسا, میں نے اپنے برابر والے اسلامی کو بولا یار چلو اپنے ہم تھوڑا سا نکل کر نا یہ پنڈال سے تھوڑا باہر ایک کیفیت میں, تو میں نے دیکھا کہ بارش تو برس رہی ہے مگر کوئی بھیگ بھی نہیں رہا. اللہ اللہ. بارش تو برس رہی ہے مگر کسی پر کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا. ہوتا ہے نا بارش ہوتی ہے بندہ محسوس کرتا ہے کوئی قطرے گر رہا ہے, کوئی بھیگ رہا ہے, تو آٹومیٹک آدمی اپنی ترکیب بناتا ہے, تبدیلی آتی ہے ایک دم. مگر بارش برس رہی ہے, کچھ کسی کو کوئی ترکیب نہیں. جب میں نے یوں پنڈال سے باہر ہاتھ نکالا ہے
تو بارش تو برس رہی ہے مگر میرا ہاتھ گیلا نہیں ہو رہا. تو میں دم بخود رہ گیا کہ یہ اصل میں پانی کے قطرات کی بارش نہیں, واللہ یہ رحمت خدا عز و جل کی بارش تھی کہ جو اجتماع پر چھما چھم الحمدللہ رب العالمین برس رہی تھی, اور پورا اجتماع گاہ الحمدللہ رب العالمین. یقیناً کیوں نہ ہو, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے, اپنے غلاموں کو بلایا ہے. اور اب یہ اپنی آنکھوں سے جب میں نے منظر دیکھا کہ سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی, تو سرکار کے صدقے پورے اجتماع پر بارش ہو رہی ہے, تو پھر تو وہی والی بات, اب کیا پہلا اجتماع کیا آخری اجتماع, اب تو یہی ہے بس سب کچھ. تو وہاں سے پھر ایک نیا جوش, ایک نیا جذبہ, ایک نیا ولولہ, ایک نئی مدنی راحت و قوت و قلبی کیفیت لے کر میں الحمدللہ اپنے گھر کی طرف پلٹا. الحمدللہ.